میرے خیال میں پاکستان سے 1000 گنا زیادہ عورتیں محفوظ ہیں افغانستان میں. کوئی ایک کیس آیا یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ان کی پوری قیادت مار دی گئی اور خالی ہم مارنے والے کا نام لے کے مذمت نہیں کر سکے. میں ایک چیز آپ کو یہاں کوڈ کروں. 2016 میں ہمارے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی جو کہ 8-10 سال ڈیوٹی کے دوران وہاں افغانستان رہ چکے تھے. اپنی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں, دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ایمان والے نہتوں نے اسلحے والوں کو شکست دیا اور یہ ان کو شکست دیں گے, اور 2-3 سال بعد وہ بات سچ ثابت ہوئی. یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے, وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں, کہ ہم نے آپ کو یہاں رجیم چینج کر کے دیا وہاں کر کے دیں. سیکیورٹی کے سربراہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی وہاں عورتوں کو کے اوپر تشدد ہوتا ہے, آزادی نہیں ہے. تو میں یہی سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کون سی آزادی ہے؟ نہ کسی ٹی وی چینل کو ہے. صحافی تھی یوآن ریڈلی, وہ افغانستان میں اریسٹ ہوئی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ انہی کی کسٹڈی میں رہ کے ان سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہوئی, اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے یوآن ریڈلے سے مریم تک. آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ عورت کی آزادی کیا ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانون دان ملک پرویز اقبال اموی صاحب. دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں, خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے جو حالات چل رہے ہیں, یا ایران میں جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا, اس حوالے سے ہم ان سے آج گفتگو کریں گے. سر, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دوبارہ ٹائم دیا ہے. سر, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, پاکستان افغانستان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کود پڑتے ہیں, ایران کی طرف حملہ کر دیتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ یہ سارا ایکسیڈنٹلی ہوا ہے یا پری پلان تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پچھلے 2-3 سال میں, رجیم چینج کا. بالکل. یہ سب سے پہلے امریکہ پہلے یہ کرتا رہتا تھا کہ یہ لفظ جو ہے نا وہ منظر عام پہ تب آیا جب وہ ایک سائفر آیا اور خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا. یہ جس طریقے سے امریکہ کی مدد سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی حکومت ختم کی, یہاں رجیم چینج ہوئی, آج اسی کے بدلے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کام پاکستان میں امریکہ نے کرایا وہی آج پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں کرنا چاہ رہا ہے. اچھا. وہاں رجیم چینج کا فائدہ یہاں پہ موجودہ ڈکیت گروپ کو ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوا, عمران خان والی رجیم چینج کا. اور افغانستان کی جو رجیم چینج ہے اسے امریکہ خائف ہے. آپ کو پتہ ہے وہ 20 سال وہاں لڑا ہے نیٹو کے ساتھ مل کے, اور 20 سال بعد ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے. وہ اربوں خربوں کے جہاز اور اسلحہ چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے. وہ مناظر آج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ جہازوں کے پروں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی ذریعے یہاں سے بھاگیں. تو وہ اسی ذریعے رجیم چینج کی کوشش افغانستان میں بھی ہو رہی ہے. اور ورنہ تو اگر یہ سامنے رکھیں نا کہ جی وہاں سے کوئی خودکش ہو گیا ہے, تو وہ تو اس سے پہلے تو ایک دن میں 2 دفعہ ہوتے تھے. تو تب کیوں نہیں افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا؟ جب جنگ ہو رہی تھی تو تب کیوں نہیں کیا گیا؟ تب تو ہمارے امریکہ نے 26 فوجی مار دیے تھے چیک پوسٹ کے اوپر افغانستان کے بارڈر پہ. تو ہم نے تو اس کی معذرت ہی نہیں کروائی اور ہم اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہے. تو اچانک ایسے یہ جو تارڑ صاحب کا جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بونگی مار دیتے ہیں جس سے قوم کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اصل معاملات کیا ہیں. ویسے تو لوگ سیانے ہو گئے ہیں, یہ 2026 چل رہا ہے, یہ آج بھی 1970 کی دہائی میں چل رہے ہیں. اس نے جو رجیم چینج کہ جی وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی وہاں ہمارے جو ہے سیکیورٹی کے سربراہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی وہاں عورتوں کو کے اوپر تشدد ہوتا ہے, آزادی نہیں ہے. تو میں یہی سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کون سی آزادی ہے؟ نہ کسی ٹی وی چینل کو ہے, نہ کسی سیاستدان کو سیاست کرنے کی ہے. یہاں ایک بندے کی فوٹو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی فوٹو ٹی وی چینلز پہ نہیں چل سکتی. یہاں کوئی اینکر اس کے حق میں بات نہیں کر سکتا. میں وہی چار دیواری کا تقدس بمال ہوا, سینکڑوں عورتوں کے اوپر مقدمات ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان, میرے خیال میں پاکستان سے 1000 گنا زیادہ عورتیں محفوظ ہیں افغانستان میں. کوئی ایک کیس آیا, سب سے بڑی مثال افغانستان میں جب طالبان کی حکومت نہیں تھی تب کی, ایک صحافی تھی یوآن ریڈلی, وہ افغانستان میں اریسٹ ہوئی. بالکل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ انہی کی کسٹڈی میں رہ کے ان سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہوئی, اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے یوآن ریڈلے سے مریم تک. آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ عورت کی آزادی کیا ہوتی ہے. دیکھیں عورت کی آزادی کیا ہے کہ یہ جس طرح کی یہ دینا چاہتے ہیں وہ تو وہ آزادی نہیں ہے, اس کو تو کوئی اور لفظ اس کے لیے میں استعمال کروں. بہرحال
یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے، وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں رجیم چینج کر کے دیا وہاں کر کے دیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ 20 سال نیٹو، ہمیں مشرف ہمارا آرمی چیف تھا، مجھے آج بھی اس کی تقریر یاد ہے، اس نے کہا جی اگر ہم نیٹو کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے. اچھا. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ میں نے جس رات نیٹو پہلی رات حملہ ہوا تو صبح ہمارے اخبارات نے کہا کہ جی افغانستان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ وہاں سے ہم نے ان نیٹو کے ممالک جن کے پاس دنیا کی لیٹسٹ ترین اکیوپمنٹ، فوج، جہاز، ہیلی کاپٹر، ٹینک، ٹیکنالوجی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس سوائے لوٹوں کے کچھ نہیں ہے، انہوں نے ان کو شکست دی. میں ایک چیز آپ کو یہاں کوڈ کروں، 2016 میں ہمارے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی جو کہ 8-10 سال ڈیوٹی کے دوران وہاں افغانستان رہ چکے تھے، اپنی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو اس وقت جنگ آپ کو پتہ ہے عروج تھا، یہ تو آ کے عمران خان کے دور میں ختم ہوئی. تو میں نے انہیں پوچھا کہ افغان کا کیا ہوگا، اس جنگ کا کیا بنے گا. تو اس نے جو مجھے جواب دیا تھا نا وہ آج بھی میرے دماغ میں جیسے کوئی کہیں کندہ نہیں کر دیتے، کوئی لکھ دیتے ہیں، تحریر لکھی ہوئی ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ طالبان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایمان کے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ایمان والے نہتوں نے اسلحے والوں کو شکست دی ہے اور یہ ان کو شکست دیں گے. اور 2-3 سال بعد وہ بات سچ ثابت ہوئی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہماری معیشت کہاں ہے، آج ہمارا انٹرنل سیکیورٹی کے حالات کیا ہیں. اب یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ان کی پوری قیادت مار دی گئی اور خالی ہم مارنے والے کا نام لے کے مذمت نہیں کر سکے. تو ہم کیا جنگیں لڑیں گے اور کیا ہم نے اپنی بیسیکلی ایک اور عنصر بھی ہے اس میں. پہلے کیونکہ اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی حکومت کرنے کے لیے فنینشلی ملک تباہ ہے، مورلی سارا کچھ ختم ہو چکا ہے. پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی تو 1.5 سال سے اس کو بیچ رہے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کون سا آپریشن ہم نے کیا اور ہم نے ہندوستان کو شکست دے دی. ہندوستان کہتا ہے میں نے پاکستان کو دے دی. تو وہ ایک لالی پاپ تھا جو حکومت کرنے کے لیے 1.5-2 سال. اب ایک نیا ہے افغانستان والا، یہ ایڈونچر کر کے میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے سال جو ہے قوم کو ہم جو ہے نا یہ خبریں سناتے رہیں اور 13 ارب اور 20 ارب کے جہاز لے کے خزانے کا بھی ستیہ ناش کرتے رہیں، کروڑوں روپے کی جو ہے بیوروکریٹس بھی گاڑیاں لے لیں. تو یہ صرف یہ جو ٹیکٹکس ہیں میرے خیال میں ایک تو وہی وٹا سٹا ہو رہا ہے امریکہ والا، اور دوسرا یہ اپنا کوشش کر رہے ہیں اپنے ہی اس جعلی جو ایک مینڈیٹ ہے ان کا اس کو لنگران کرنے کے لیے. ایک اور آنسر بھی ہے